اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کو اس جگہ سے رزق بھی پہنچا دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص تقوی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، کسی قسم کے دباؤ میں آ کر ارشادات خداوندی سے انحراف نہیں کرتا، بڑی استقامت اور جواں مردی سے اوامر اور نواہی کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نجات کے لیے اسباب یقیناً پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق مہیا کرتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہماری حالت بھی عجیب ہے کہ ہم عام حالات میں احکام شرع کی ہم کچھ نہ کچھ پاسداری کرتے ہیں، لیکن جب ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے جائز اور ناجائز حرکات کے ارتکاب میں ذرا تامل نہیں کرتے۔ غربت و افلاس کی گرفت سخت ہو جائے تو رشوت، چوری، لوٹ کسوٹ اور حرام خوری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کسی مقدمہ میں پھنس جائیں تو اس میں کامیاب ہونے کے لیے جھوٹی گواہی سے کام چلا لیتے ہیں۔ دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو جھوٹ اور مکر و فریب سے خلاصی کی تدبیریں سوچنے لگ جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ سب نفس کا فریب اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ ایسا کرنے سے مشکلیں گھٹتی نہیں بڑھتی ہیں، مطلع حیات مزید ابر آلود ہو جاتا ہے، ناکامیاں اور رسوائیاں انسان کا مقدر بن جایا کرتی ہیں۔ اس کے برعکس قرآن کریم نے مشکلات سے نجات پانے اور مصائب کے نرغے سے رہائی حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، وہ یہ کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لو۔ جن کاموں سے اس نے روکا ہے بھولے سے بھی ان کے قریب مت پھٹکو، جن کے احکام بجا آوری کا اس نے حکم دیا ہے اس کی پوری طرح پابندی کرو، اس کی یاد اور اس کے ذکر میں صدق کے دل سے مشغول ہو جاؤ۔ تم دیکھو گے کہ اس کا دست کرم کس طرح آگے بڑھ کر تمہاری چارہ سازی کرتا ہے، اس کی چشم رحمت کس طرح تمہاری بگڑی بناتی ہے، اور وہ اپنے خزانوں کے منہ تمہارے لیے کس طرح کھول دیتا ہے۔ اس آیت طیبہ میں بندہ مومن کو اس کی یقینی نجات، حقیقی کامرانی اور سچی خوشی کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ کاش ہم کان کھول کر سن لیں، دلوں میں اس کو جگہ دیں اور صدق کے دل سے اس پر عمل کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ آیت سناتے رہے، اور جب فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اگر سارے لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ آیت ان سب کے لیے کافی ہو جائے۔ علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ اوف بن مالک اشجعی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لڑکے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور اس کی ماں اس کی جدائی میں سخت بے چین ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، میں تجھے اور تیری بیوی کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کیا کرو۔ ارشاد نبوی سن کر وہ اپنے گھر لوٹ گئے اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا آ کر بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی عمدہ ہے۔ پھر ان دونوں میاں بیوی نے بکثرت ورد شروع کر دیا، چنانچہ اس کی برکت سے دشمن ان کے بیٹے کی طرف سے غافل ہو گئے اور وہ ان کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلا اور ان کی بھیڑ بکریاں ہانکتا ہوا بخیر و عافیت اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ گیا، اپنے دشمن کی بھیڑ بکریاں بھی لے کر آ گیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو تفسیر ہے یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ جو تفسیر میں بیان کر رہا ہوں یہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ضیاء القرآن ہے، جو میں موبائل سے پڑھ رہا ہوں، اور جس کا انہوں نے حوالہ دیا وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا حوالہ دیتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ورد جو مشکلات سے نکلنے کے لیے انہوں نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی منافع کے حصول اور دینی اور دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے یہ وظیفہ بتایا کہ ہر روز 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اول و آخر درود شریف پڑھ لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دنیا کی ساری تنگی، تکلیفیں، پریشانیاں، رنج و علم اللہ پاک اس سے دور فرما دے گا۔
تو یہ دیکھیں کہ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو سورہ طلاق میں کیا فرما رہے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، وہاں سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا فرما دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مشکلات سے، رنج و غم سے نکلنے کے لیے جو آیت میں فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور میں تمہیں اس رنج و غم سے نکال دوں گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیاوی مشکلات سے نکال دے گا۔